ایک ینگ لڑکی خاتون جو کہ کانوینٹ کی پڑھی ہوئی ہے اور پھر NCA سے اس نے ڈگری لی، مگر جب وہ اسکرین پر بول رہی ہے تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جو ایک ہمارا جو ریپرزینٹ کر رہی ہے لوور مڈل کلاس کو، جس ڈائلیکٹ کو، جس ایشو کو، تو اس کا لہجہ اور اپیرنس اور جیسچر جو ہیں کہیں چغلی نہیں کھا رہے ہیں. تو کانوینٹ میں رہتے ہوئے یہ تجربہ آپ کو کہاں ہوا؟ یہ تجربے میں پیارے عابد علی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، سہیل اصغر کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیا لوگ، ان دونوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، اور ہمیشہ میرے دل میں یہ رہتے ہیں ایز میرے اساتذہ، کیونکہ جب میں آئی تھی تو یہ مجھ سے تھوڑے سے پہلے تھے، زیادہ نہیں. اور یہ ڈرامہ جب شاہ جی نے لکھا، اصغر ندیم سید کا لکھا ہوا ہے، تو میں نے جب یہ پڑھا تو میں ریہرسل ہوتی تھی ان دنوں، تو عابد سے کہا کہ یہ تو کہنے لگا لڑکی میں بتاتا ہوں، کیونکہ اردو میں لکھا ہوا آتا تھا. تو اس نے پھر کہا، میں نے کہا یہ ڈائلیکٹ، تو کہنے لگا کہ تم بولو گی میں تمہیں بتاتا ہوں. تو اتفاق یہ تھا کہ فوج میں رہتے ہوئے ہم نے پورا پاکستان پھرا ہوا تھا، تو مجھے ایکسپوجر تھا روہتکی کا، ٹھیک ہے، کیونکہ اتفاق ملتان اور پکی واس کیسے بولتے تھے، تھوڑی سی آبزرویشن بھی میری تھی کیونکہ شوق ہے مجھے. تو جب اس نے مجھے شروع کیا بولنا اور اس نے تھوڑا سا کریکٹ کیا مجھے کہ اس کو ایسے کر دو، اس کو ایسے جھول ڈالو جملے میں، تو پہلے 1-2 ایپیسوڈ ذرا تھوڑے سے جھجکتے ہوئے تھے، اس کے بعد تو رواں ہی تھا، کہ اس کے بعد تو پتہ بھی نہیں چلا. لیکن یہ کہ میرے اندر یہ سب تھا یہ مجھے نہیں پتا تھا. اور یہ جو آپ نے ٹین بھی کیا ہوا اپنے آپ کو؟ جی، سر سے پاؤں تک وہ ایک پین سٹک ہوتی تھی، وہ میں لگایا کرتی تھی، ہاتھوں پہ بھی، منہ پہ بھی، سب پورا. اور اس وقت غالباً آپ کی ایج 30 کے آگے پیچھے شاید، ارلی 30s. تو وہ جو بہت سارے ایکٹرز کو ایشو رہتا ہے، میلز کو بھی فیمیلز کو بھی، کہ کدھر میرا حسن جڑا ہے وہ کمپرومائز نہ ہو جائے، وہ آپ لوگوں کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا؟ حسن، ایکٹر کا حسن کیا چیز ہوتی ہے؟ ایکٹر کا حسن تو اداکاری ہوتی ہے. بالکل. تو مطلب ہے حسن، اس کو تو میرا نہیں خیال ایکٹر کا حسن کہتے ہیں اس کو. اگر آپ کو سڑک پہ آپ کے کردار کے نام سے کوئی بلاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت حسین ہے. واہ، کچھ کیا آپ نے نا. اور زمانے میں آپ کی لیگ کی جو ایکٹریسز تھیں یا کولیگز تھے، مردوں میں بھی خواتین میں بھی، ان میں کسی میں بھی یہ مسئلہ نہیں تھا، یہ ہوتا تھا تھوڑا بہت؟ مجھے نہیں یاد پڑتا. عظمیٰ جی، عظمیٰ گیلانی، ٹھیک ہے، آپ پہچان نہیں سکتے تھے کہ وہی خاتون ہے جو پچھلے پلے میں کچھ اور بنی تھی اور ابھی کیا بنی؟ خواتین اور حضرات، مطلب مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان میں سے سمینہ احمد، جی جی نہیں یاد پڑتا کہ کوئی، خالدہ ریاست، سمینہ احمد، خالدہ ریاست، بہت، روحی بانو، بہت لمبی فہرست ہے. لیکن مجھے نہیں یاد. آپ روحی کے ڈرامے دیکھیں، کون بلو ڈرائی کرتا تھا اس وقت، اور کون، ساروں کی بھویں ایک جیسی لگتی تھیں یا سب کی شکلیں ایک جیسی لگتی تھیں؟ تو اب تو سب کے رنگ بھی ایک جیسے ہیں، شکلیں بھی ایک جیسی ہیں، بھویں بھی ایک جیسی ہیں. میں اب یہ کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ ڈائیورسٹی کتنی خوبصورت چیز ہے. کس قدر خوبصورت. آپ منفرد ہوتے ہیں، اور اس کام کا تو حسن ہی ہے کہ ہر مرتبہ نئی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ اب ایک نئے انسان کو فیل کرنا ہے اور اس کو پرفارم کرنا ہے سمجھ کے. تو مطلب میں نے تو اس طرح کبھی دیکھا نہیں اور انجوائے کیا. اس زمانے میں ہم جب جوان تھے، پھر ہم مڈل ایج ہوئے، اب ہم بوڑھے ہو گئے، ہم بوڑھے ہیں، تو ٹھیک ہے. آپ جو تھے اور آپ کے کولیگز جو تھے، آپ لازم بات ہے آپ کو بہت ساری باتیں ان کی یاد ہوں گی، آج بھی ان کا ذکر بھی ہم سب کرتے ہیں. ان سب کے نزدیک یہ ڈرامہ اور ٹیلی ویژن صرف پہچان کی خواہش کے لیے تھا، صرف انٹرٹینمنٹ تھا، یا یہ تھا اپنی بات کہنی ہے اور سوشل چینج کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اور اگر لوگوں کو انٹرٹین بھی کرنا ہے تو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے؟ آپ لوگ ڈرامے کو، ٹیلی ویژن پہ آنے کو کیسے دیکھتے تھے؟ 2-3 مختلف زاویے تھے. ایک تو آرٹسٹ تھے. آرٹسٹ ہمیشہ وقت کو چیلنج کرتا ہے، ہمیشہ، جو بھی، کیونکہ ریولوشنری ہوتا ہے. آرٹسٹ از آلویز ریولوشنری. بہت اچھی بات، بہت ہی آرٹسٹ تھے. پھر پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو شعور تھا،
مطلب الف بے پڑھا لکھا نہیں ہوتا, وہ باشعور لوگ تھے. وہ جانتے تھے کہ جو لفظ ہم کہیں گے یا جو ہم کریں گے ان کا ایک امپیکٹ ہوگا. تو کیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس پہ بہت بہت دن بحث بھی ہوتی تھی, ڈیبیٹ ہوتی تھی ڈائریکٹر کے ساتھ, رائٹر کے ساتھ. تو پھر کہیں نہ کہیں معاملہ بیٹھ جاتا تھا. تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ بس جو بھی لکھا ہوا آیا, جیسا بھی آیا, وہ آرٹسٹ نے کہا نہیں ٹھیک ہے جو بھی ہے اس کی ریڈنگ کر دی. جی یہ نہیں, اب بھی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جس میں بہت وزن ہے. ہاں یس, ہمیں ابھی ہوئے ہیں 3-4 ڈرامے جنہوں نے مجھے بہت خوش کیا, اور میں نے سوچا کہ واقعی یہ گیم چینجرز ہیں. لیکن یہ گیم چینجرز کو آتے آتے کچھ وقت لگا, تھوڑا بیچ میں نہیں. ضرور شیئر کیجئے جو چیزیں آپ کو پسند آئیں, اس سے لوگوں کو حوصلہ ہوتا ہے. تن من نیلو نیل, گڈ. ابھی لیٹسٹ جو ہے کبھی میں کبھی تم, فرحت اشتہار, بہت اچھا تھا. اور مصطفیٰ افریدی کی لکھی ہوئی اسکرپٹ فرار ابھی چل رہا ہے. ڈائیورسٹی دیکھیں, زرد پتوں کا بن, یہ سارے مصطفیٰ کے لکھے ہوئے ہیں. جی یہ سوائے کبھی میں کبھی تم, وہ ٹھیک ہے, فرحت اشتہار کا. ہاں جی. لیکن دیکھیں یہ گیم چینجرز ہیں, ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اچھا کانٹینٹ, سالڈ کانٹینٹ ڈیلیورڈ ود این امپیکٹ, جس کا اثر ہوتا ہے, یہ بکتا ہے. جی جی, انٹیلیجنٹلی ٹریٹ کیا گیا تو بہت دیکھا جاتا ہے, اور زیادہ لانجیوٹی ہوتی ہے اس کے. بالکل بالکل. تو یہ کہنا کہ کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہ بناتے ہیں, یہ کافی نہیں. درست کہہ رہی ہیں, یہ بالکل کافی نہیں. ویسے دیکھیں نا, پھر میں سوچتی ہوں ویسے کہ کتنے چینل ہیں, مجھے نہیں پتا کتنے ہیں, لیکن ہر چینل پہ ہر روز ڈرامہ چلتا ہے, تو ہر قسم کا ڈرامہ چلے گا نا پھر. مطلب سب تو انٹلیکچوئل کام نہیں کر سکتے. پی ٹی وی تھا, اس کی ایک ہی ونڈو تھی, اس کے اتنے ہی ڈرامے ہوتے تھے, تو اس میں بھی سب اچھے نہیں ہوتے تھے, کچھ بہت اچھے ہوتے تھے, کچھ بہت ٹھیک ہوتے تھے. اب اتنا جو مٹیریل ہے ہمارے پاس, ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ریشو بڑھنی چاہیے, بس اتنا کہتے ہیں. تو رائٹر پھر کرے نا آپ ورک شاپ, اور رائٹر بنائے نا کچھ, تو رائٹر ہوں گے تو کچھ کریں گے. شو کر رہے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں, ہم نے چونکہ وہ سارا کام دیکھا ہے, اور اب میں اپنے بچوں کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں, تو مجھے اب میں دیکھتا ہوں عمر کے حصے میں, تو لازم بات ہے کچھ اور اسرار جو ہیں, اور کچھ اور جو چیزیں ہیں جو باریک انداز سے نوائنسز جو ہیں ان پلیز میں رکھی جاتی تھی, ان کو کس طریقے سے کہا گیا تھا, کچھ پہلے سمجھ آتی تھی, کچھ اب آتی ہیں. تو میں حیران ہی رہ جاتا ہوں کہ یار کہ وہ سبجیکٹس جو آج بھی بیان کرنا مشکل ہو گئے ہیں, اس لیے شاید مشکل ہو گئے ہیں کہ اس قسم کی کریٹیو اور سٹل وے میں کریٹیوٹی جو ہے اس کی پاور نہیں رہی ہے. تو آپ لوگ بھی تو بہت باریک مرد و زن کے تعلقات کے اوپر, معاملات کے اوپر بات کرتے تھے, اور کیسے کہہ جاتے تھے. اس کے اندر کہیں بےہودگی جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی, کہیں یہ گمان نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ کوئی اعتراض کرے, بات سمجھ بھی آتی تھی اور بات کنوے بھی ہوتی تھی. یہ کیسے کرتے تھے آپ لوگ؟ دیکھیں یہ جو ڈرامہ تھا نا خواہش, اس کا پریمس کیا تھا؟ اس کا پریمس یہ تھا, اور پہلی دفعہ ٹیلی ویژن پہ یہ بتایا گیا تھا کہ اگر 7 سال آپ کا میاں آپ کے پاس نہ ہو تو آپ آٹومیٹکلی ڈیورسڈ ہیں. یہ کسی کو نہیں پتا تھا, شاید ابھی بھی نہیں پتا. یہ تھا پریمس اس میں. اور پھر وہ واپس آ جاتا ہے, پھر وہ واپس آیا تھا, وہ کہتی ہے اب تم ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, خدا حافظ. سو the point is کہ پہلے تو سمجھنی یہ ساری بات, اور بٹوین دا لائنز بتانا, انہی کو بتایا جاتا ہے جو باشعور ہوتے ہیں, جو سمجھ سکیں. جو بٹوین دا لائنز جن کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو, تو ان کے لیے پھر وہ لکھا بھی نہیں جائے گا نا. ابھی جو افریدی کا کمال ہے کہ وہ ماڈرن پرسپیکٹیو میں لکھتا ہے, اور اس کی بہت خوبصورت انڈرسٹینڈنگ ہے آف دا نیو جنریشن, جین ایکس, جین زی اور جین وائی. تو وہ یہ لکھ سکتا ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو معاشرے کو سمجھنا ضروری ہے. اب بٹوین دا لائنز چیزیں نہیں ہوتی, وہ بہت ہی ڈائریکٹ ہے. ہاں, اب وہ دور گزر گیا ہے. اب تو پھر ہم
اب 21st سینچری میں رہ رہے ہیں تو ہم اس کے مطابق اب تو پوری دنیا میں بہت سارا کام ڈرامہ تو آپ کو بالکل لگتا ہے خبر بیان کر رہے ہیں آپ اس قدر یعنی کہ وہ پرنٹ ہوتا ہے. لیکن اس میں اچھا کام بھی ہو رہا ہے, اس میں ہمارے ہاں بھی اچھا میں نے اس کام لیے بھی کہا ہو کہ رہا ہے. بہت ساری جگہ. ہاں لیکن دیکھیں ہماری روایت بدل گئی ہے نا, ڈرامے کی اب وہ روایت ہی نہیں رہی. جو ڈرامے کی روایت ہم اپنے ذہنوں میں سوچتے ہیں کہ ڈرامے کی روایت کیا تھی, وہ اب نہیں ہے. اب تو OTT پلیٹ فارم ہے, اب تو آپ کی اٹینشن سپین کچھ سیکنڈ کا ہے. یہ فرمائیے کہ آپ جیسے لوگ جو کہ باریک سے باریک بات کو, اہم سے اہم بات کو بٹوین دا لائنز بیان کرتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے اور اس کو لکھتے تھے اور اسے کہتے تھے, اور بعض اوقات تو لائن بھی نہیں ہوتی تھی, صرف جیسچر سے, تاثرات سے, موو سے, کسی چیز کے اٹھانے اور رکھنے سے اس کو آپ کنوے کیا کرتے تھے. اور اب آپ اگر یہ دیکھتی ہیں کہ چونکہ ہمارا کلچر کبھی نہیں رہا, ٹھیک ہے, اور اب اگر آپ دیکھتی ہیں کہ مختلف پلیٹ فارم سے سب کانٹیننٹ میں گالیاں اور دھڑ دھڑ گالیاں چل رہی ہیں, تو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ ویسے اپنی چوائس ہے, اگر آپ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو بڑی گاڑی بڑا گھر چاہیے تو آپ کچھ بھی کر لیں گے, لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ نہیں کریں گے. تو سیمی راحل صاحبہ اس نوعیت کی آزادی کے حق میں نہیں ہے؟ میں یہ آزادی نہیں ہے, یہ دس از مائی پرسنل پرسپیکٹو. ٹھیک ہے, یہ آزادی بہت بڑا لفظ ہے, یہ میری آزادی نہیں. میرا تو دماغ آزاد ہے, میں تو 70 کی دہائی کا اسٹوڈنٹ ہوں. اس زمانے میں جو آزادی تھی یہ لوگ تو 10 جنم بھی جی کے مر کے جیئیں گے تب بھی نہیں ہوگی ان کو. وہ ذہنی آزادی ہوتی ہے, شعور آپ کا آزاد ہوتا ہے, آپ کروڑوں کتابیں پڑھتے ہیں, آپ لوگوں کی سوچ سمجھتے ہیں, اور اس کے لیے گالی دینے کی ضرورت اور اس کے لیے گالی دینے کی قطعاً ضروری نہیں.